Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. Welcome to another informative and knowledgeable webinar with us. Today we are present the scope of cybersecurity in digital world. By the conclusion of this session, you will explore the growth importance of cybersecurity, emerging career opportunities, and how digital security is shaping the future of our connected world. So, without further delay, let's commence to our guest to enrich our discussion today. I'm honored to introduce our distinguished guest, Miss Saima Naz. She is a student of BS Computer Science in Peshawar, University of Peshawar. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام. How are you? فائن الحمد للہ. آپ کیسی ہو؟ I'm good. Are you ready for the session? یس میم. Okay. The floor is yours now. Go ahead. اوکے, اسکرین شیئر کر لی پہلے. ون منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میری آواز آ رہی ہے صاف اور اسکرین Yes, کلیئر ہے؟ yes, you are audible and visible. اوکے, تھینک یو. تو جیسے کہ اس میم نے انٹروڈیوس کرایا, تو میرا نام جو ہے سائمہ ناز ہے اور میں پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں 7th سیمسٹر کی. اور میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں پچھلے 1 سال سے سائبر سیکیورٹی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں اور اس میں لرننگ کر رہی ہوں. تو آج ہم بات کریں گے دا اسکوپ آف سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیجیٹل ورلڈ. تو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل دنیا میں سائبر سیکیورٹی کا کیا اسکوپ ہے اور کتنا زیادہ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے, جیسے کہ ایجوکیشن ہے, بینکنگ ہے, شاپنگ ہے اور گورنمنٹ سروسز اور ہیلتھ کیئر. تو اس وجہ سے جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو اس ویبینار کا جو مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں, اور اس فیلڈ میں کیریئر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو آج ہم ان ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے. انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی کیوں میٹر کرتی ہے ہماری زندگی میں, کامن جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اور اسکوپ اینڈ کیریئر اپرچونیٹیز کیا کیا ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی میں, اسکلز کیسے حاصل کریں, سرٹیفکیشن ہمیں کیسے ملیں گے, اور جو فیوچر ٹرینڈ ہے سائبر سیکیورٹی کے بارے میں وہ, اور ایک اسٹوڈنٹ ایک جو بگنرس ہوتا ہے وہ کیسے اسٹارٹ کرے اپنی لرننگ جرنی کو سائبر سیکیورٹی میں. پھر کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہوگا. ان ٹاپکس پر بات کریں گے, اس سے تھوڑا بہت سائبر سیکیورٹی کے بارے میں آپ لوگ جان جائیں گے, اور اس ویبینار کے اینڈ تک آپ لوگوں کو سائبر سیکیورٹی کی روڈ میپ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کچھ حد تک, اور بہت سے جو فری پلیٹ فارم لرننگ پلیٹ فارم ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکیورٹی. Cyber security as the practice of protecting computers, networks, mobile devices, software, data from cyber attacks and unauthorized access.
ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ سائبر سیکیورٹی کا مطلب ہے ہم اپنے کمپیوٹرز کو، موبائل ڈیوائسز کو، نیٹ ورکس کو، سافٹ ویئر کو اور ڈیٹا کو ہیکر سے کیسے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے کہ گھر کو تالا لگایا جاتا ہے نا، ویسی ڈیجیٹل چیزوں کو، جو چیزیں انٹرنیٹ پر ہوتی ہے نا، ان چیزوں کو پاسورڈ سے اور اینٹی وائرس سے محفوظ کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی۔ سائبر سیکیورٹی کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ سی آئی اے ٹریڈ پر ہے۔ سی آئی اے ٹریڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہر آرگنائزیشن کا مقصد ہوتا ہے، جو آن لائن آرگنائزیشن، ویب سائٹ اور جو چیزیں ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن کا مقصد ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہو وہ سیکیور بھی رہے۔ سیکیور جو کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے، سیکیور بھی رہے، اور انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کریکٹ بھی رہے ان کا ڈیٹا، اور اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کو ڈیٹا کی ضرورت ہو تو وہ 24 گھنٹے اسے اویلیبل بھی ہو۔ تو یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے یہ ان 3 چیزوں پر بیسڈ ہے، جو ہم جس کو سی آئی اے ٹرائڈ کہتے ہیں: کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی۔ تو اس کے بعد ہمیں 2 خطروں سے خود کو بچانا ہے نا، ایک جو سائبر اٹیکس ہوتا ہے اور دوسرا اناتورائز ایکسیس۔ ان 2 خطروں سے ہم اپنے کمپیوٹرز، نیٹ ورکس، موبائل ڈیوائسز، سافٹ ویئر ڈیٹا کو ہم بچا سکتے ہیں۔ سائبر اٹیکس میں جو فشنگ ای میلز، فشنگ اٹیکس آتے ہیں، رینسم ویئر آتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ ہم بعد میں تھوڑا بہت دیکھیں گے۔ اور اناتورائز ایکسیس یہ وہ خطرہ ہے جو مطلب کوئی پرسن آپ کی اکاؤنٹ کو بغیر پرمیشن کا، بغیر اجازت اکاؤنٹ میں داخل ہو جائے، اکاؤنٹ کھول دے، تو اس کو اناتورائز ایکسیس کہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے خود کو بچانا، اس کو کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی۔ سائبر سیکیورٹی ہماری زندگی میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایک منٹ یہ سائبر سیکیورٹی صرف کمپنیز کے لیے نہیں، ہر انٹرنیٹ یوزر کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو پرسنل انفارمیشن ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ بھی سائبر سیکیورٹی کا کام ہے۔ جو ہمارا CNIC ہے، جو پاسورڈ ہے، جو آن لائن فوٹوز ہوتے ہیں، سائبر سیکیورٹی انہیں ہیکر سے بچاتے ہیں ہمارے لیے۔ اگر کسی نے تمہاری جی میل یا جو ای میل کا ایکسیس لے لیا تو وہ تمہارے سارے گوگل فوٹوز بھی کھول سکتا ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی ان سب چیزوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ جو ہمارا فائنینشیل لاس ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچاتی ہے سائبر سیکیورٹی۔ آج کل ڈیجیٹل پیمنٹس ہوتے ہیں، آن لائن بینکنگ ہوتی ہے، تو اس میں فراڈ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہمیں ان فائنینشیل لاس سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو بزنس ہے اسے سیکیور کرنا سائبر سیکیورٹی کا کام ہے۔ جو نیشنل سیکیورٹی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کانفیڈینشیل ڈیٹا، کمپنیز کی کانفیڈینشیل ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سائبر سیکیورٹی کا کام ہے۔ ہمارے جو گورنمنٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی سائبر سیکیورٹی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی انکریز ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی سائبر تھریٹس بھی انکریز ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے سائبر سیکیورٹی کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے، تاکہ ہم جو سائبر تھریٹس ہیں ان سے خود کو بچا سکیں۔ اب ہم بات کریں گے کامن سائبر تھریٹس کے بارے میں۔ جو سائبر تھریٹس ہوتے ہیں، جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ فشنگ ایک سائبر تھریٹ ہے۔ فشنگ ایک ایسا سائبر تھریٹ ہے، یہ ایک فیک SMS ہوتا ہے یا ای میل ہوتا ہے یا ویب سائٹ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو سٹیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک
فشنگ لنک آپ کو کوئی بھیجتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ فیس بک جیسا لنک ہوتا ہے. جیسے آپ کھول لیں گے تو اس میں مطلب فیس بک آپ کو فیس بک جیسا ایک پیج نظر آئے گا، اور وہ یوزر نیم پاسورڈ مانگے گا. تو جیسے آپ یوزر نیم اور لاگ ان دو گے تو وہ سارا ڈیٹا ہیکر کے پاس چلا جائے گا. تو اسی طرح فشنگ اٹیکس ہوتے ہیں. یہ ایک فشنگ اٹیک ہے. پھر اس کے بعد مالویئر اٹیکس ہوتے ہیں. مالویئر ایک ہارمفل سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو ڈیمیج کرتا ہے، ڈیٹا اسٹیل کر لیتا ہے. اس میں ٹروجن وائرس ایکسیٹرا آتے ہیں. رنسم ویئر بھی ایک سائبر اٹیک میں آتا ہے. یہ اٹیکر جو ہوتے ہیں نا، یہ ان میں آپ کی فائل کو لاک کر دیتا ہے اور پھر انہیں ان لاک کرنے کے بدلے میں پیسے مانگتا ہے. تو یہ ایک رنسم پیسے کو کہتے ہیں. تو رنسم ویئر اسی اٹیک کو کہتے ہیں. ہسٹری میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا رنسم ویئر کا، جس کو وانا کرائی اٹیک کہتے ہیں. وانا کرائی سائبر اٹیک یہ مئی 2017 میں ہوا تھا، جو پوری دنیا میں پھیلا تھا. اس اٹیک میں ونڈوز کمپیوٹرز کی ایک ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھا کر سارے کمپیوٹرز کو لاک کر دیا تھا. ولنریبلٹیز ایک ڈیفیکٹ ہوتی ہے، ایک ویکنیس ہوتی ہے کمپیوٹرز میں، جس کو مطلب لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر چیزوں کو ہیک کر سکتے ہیں. یوزر اپنے اہم فائلوں کو کھول نہیں سکتا تھا اس ٹائم. یوزر جیسے ہی کمپیوٹر آن کر دیتے تھے تو اس اسکرین پر صرف ایک ہی میسج آ جاتا تھا کہ یور فائلز آر انکرپٹڈ، پے $300 ان بٹ کوائن. اس طرح کچھ میسج آ جاتا تھا. اس اٹیک سے دنیا بھر میں ہسپتال، بینک، یونیورسٹی اور بہت سی کمپنیز متاثر ہوئی تھی. اس نے ان کمپیوٹرز کو متاثر کیا تھا جن میں اپڈیٹس نہیں تھا. اس وقت ان کمپیوٹر کو ان نے متاثر کیا تھا. یہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نارتھ کوریا کے ایک ہیکرز گروپ تھا جسے لیزرس گروپ کہتے ہیں، اس نے کیا تھا یہ اٹیکس. یہ 2017 کا بہت بڑا اٹیک ہوا تھا. اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کا، کمپنیز کا، انڈسٹریز کا. اس طرح سائبر تھریٹس میں ایک اور بھی آتا ہے جس کو ہیکنگ کہتے ہیں. ایک اناتورائز پرسن کسی سسٹم یا نیٹ ورک میں انلیگل ایکسس جب حاصل کر لیتا ہے تو اسے ہیکنگ کہتے ہیں. آئیڈینٹی تھیفٹ بھی ایک سائبر تھریٹ سے. آئیڈینٹی تھیفٹ کسی کی پرسنل انفارمیشن یوز کر کے اس کے نام سے فراڈ کرنا، یہ بھی ایک تھریٹ میں آتا ہے جو سائبر تھریٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے سائبر سیکیورٹی کہاں کہاں یوز ہو سکتی ہے. سائبر سیکیورٹی بینکنگ میں یوز ہوتی ہے، جیسے آن لائن ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی سائبر سیکیورٹی اس میں بھی یوز ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر جو پیشنٹ کا ریکارڈ آج کل ہوتا ہے وہ بھی ویب سائٹ پر ریکارڈ پریزنٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سائبر سیکیورٹی ضروری ہے تاکہ اسے پروٹیکٹ کر سے. ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹ پورٹلز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی. ای کامرس میں جو کریڈٹ کارڈ پروٹیکشنز ہوتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹر میں AWS گوگل کلاؤڈ جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ اپنا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ کلاؤڈ پہ اسٹور کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سائبر سیکیورٹی بہت ضروری ہے. گورنمنٹ نیشنل ڈیٹا بیس اور جو IoT جو اسمارٹ ہومز ہوتے ہیں ان میں بہت سی جو ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سائبر سیکیورٹی بہت ضروری ہے. سائبر سیکیورٹی وہ چیزیں پروٹیکٹ کرتی ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو. سائبر سیکیورٹی جو چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو تو پھر وہ سائبر سیکیورٹی کا سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے چیزیں سارا جو قصہ ہے وہ انٹرنیٹ سے جو چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہے اس میں سائبر سیکیورٹی کا کنسیپٹ ضرور آتا ہے. اب ہم بات کریں گے ڈومینز آف سائبر سیکیورٹی کے بارے میں. سائبر سیکیورٹی صرف ہیکنگ تک لمیٹڈ نہیں ہے. آج کی ڈیجیٹل ایرا میں بہت سی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. ہر فیلڈ کا اپنا رول ہے اور ہر انڈسٹری کو ان پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے. AI کی جو استعمال ہے نا وہ ہر انڈسٹری میں ہو رہا ہے. اس لیے AI سسٹم کو سائبر اٹیک سے، ڈیٹا مینیپولیشن سے اور مس یوز سے بچانا بھی ضروری ہے. اس لیے جو ڈومینس ہے سائبر سیکیورٹی میں وہ یہ ہے کہ AI سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا وہ مشین لرننگ ماڈلز کو اور AI ایپلیکیشن کو سیکیور بناتی ہے. جو کلاؤڈ سیکیورٹی
ہے آج کل جو کمپنیز ہیں نا وہ اپنا ڈیٹا کلاؤڈ پلیٹ فارم جیسے مائکروسافٹ ایزور ہو گیا, AWS ہو گیا, اور جو گوگل کلاؤڈ ہے اس پہ اپنا ڈیٹا جو ہوتا ہے نا وہ اسٹور کرتے ہیں. تو کلاؤڈ سیکیورٹی کا کام ہے ڈیٹا کو اناتورائز ایکسیس اور سائبر اٹیک سے پروٹیکٹ کرنا. یہ کلاؤڈ سیکیورٹی کا کام ہے. IoT سیکیورٹی کیا ہے؟ IoT کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. ڈیوائسز جیسے اسمارٹ ٹی وی ہے, CCTV کیمرہ ہے, اسمارٹ واچ ہے, اور جو اسمارٹ ہوم ڈیوائسز ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, ان ڈیوائس کو ہیکر سے بچانا IoT سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے. جو موبائل سیکیورٹی ہے, موبائل سیکیورٹی ہر انسان آج کل اسمارٹ فون یوز کرتا ہے. موبائل سیکیورٹی کا کام کیا ہے؟ جو موبائل میں ایپس ہوتے ہیں, آن لائن جو بینکنگ ہوتی ہے, جو ڈیجیٹل والیٹس ہے, جو پرسنل ڈیٹا ہے, اور ان کو مالویئر اور ہیکر سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک موبائل سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے. جو ڈیجیٹل فورینزک ہوتے ہیں, ڈیجیٹل فورینزک جب سائبر اٹیک ہوتا ہے یا سائبر کرائم ہوتا ہے تو ڈیجیٹل فورینزک ایکسپرٹس کیا کرتے ہیں؟ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, یہ ڈیجیٹل ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور اٹیکس کا سورس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اٹیک کہاں سے ہوا ہے. ایتھیکل ہیکنگ جو ہوتے ہیں, وہ ایتھیکل ہیکر جو ہوتے ہیں نا وہ کمپنیز کی پرمیشن کے ساتھ سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ورنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہیکر ان کا فائدہ نہ اٹھا سکے. ورنریبلٹیز کا مطلب ہے ایک ڈیفیکٹ, ایک ویکنیس جو ہوتی ہے. نیٹ ورک سیکیورٹی میں کیا ہوتی ہے؟ نیٹ ورک سیکیورٹی کا کام ہے نیٹ ورک سیکیورٹی آرگنائزیشن کی جو کمپیوٹر نیٹ ورک سرورز ہوتے ہیں, جو انٹرنیٹ کنیکشن ہوتے ہیں, ان کو سیکیور بناتا ہے, جس میں فائر والز, VPNs اور انٹروجن ڈیٹیکشن جو سسٹم ہوتے ہیں نا, یہ اسی فیلڈ کا حصہ ہے. The demand for cyber security professional is increasing worldwide. جیسے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور آن لائن سروس کی بڑھنے کی وجہ سے سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے. آج ہر آرگنائزیشن, چاہے ہاسپٹل ہو, بینک ہو, یونیورسٹی ہو یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, انہیں ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کو ہائر کر رہے ہیں سب. اس سے یہ جو فیلڈ ہے فیوچر کے لیے ایک بہترین کیریئر اپرچونٹی ہے. کیریئر اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ان میں کون کون سے جاب ہیں سائبر سیکیورٹی میں. سائبر سیکیورٹی میں بہت جابس اپرچونیٹیز ہیں, جن میں سے سیکیورٹی انالسٹ ہوتا ہے. سیکیورٹی انالسٹ کا کیا کام ہے؟ یہ سسٹم مانیٹر کا کام کرتا ہے اور اٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور جو دوسرا ہے وہ ہے ایتھیکل ہیکر. ایتھیکل ہیکر کا کیا ہے؟ ایتھیکل ہیکر کا کام یہ ہے کہ یہ کمپنیز کی اجازت سے ورنریبلٹیز فائنڈ کرتا ہے اور پھر ان کو ہیکر سے بچاتا ہے. پینیٹریشن ٹیسٹر کا کیا جاب پینیٹریشن ٹیسٹر کا جو جاب ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ایپلیکیشن اور نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو ٹیسٹ کرتا ہے. SOC انالسٹ کا جو جاب ہے, یہ سسٹم جو سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہوتے ہیں نا, اس میں 24/7 ہارس مانیٹرنگ کرتا ہے, سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے, ٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پھر انفارم کرتا ہے کہ یہ ویکنیس ہے ایک ویب سائٹ میں یا ایک انڈسٹری کمپنیز جو بھی ہیں. سیکیورٹی انجینئر کا کیا کام تھا؟ یہ سیکیور سسٹم اور جو سیکیورٹی سولوشنز ہوتے ہیں نا اس کو ڈیزائن کرتا ہے. ڈیجیٹل فورینسکس تو اس سے ہم نے پہلے بھی بات کی. ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا وہ سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن کرتا ہے. جو اللیگل ہیکرز ہوتے ہیں نا تو ان کو انویسٹیگیٹ کون کرتا ہے؟ یہ جو ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا, یہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ان کو فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ اللیگل ہیکنگ جو ہے یہ کہاں سے ہوا ہے. اور کلاؤڈ سیکیورٹی انجینئر جو ہوتا ہے نا, یہ کلاؤڈ پلیٹ فارم کی سیکیورٹی کو مینٹین کرتا ہے. جو کلاؤڈس پر جو اپنے ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ان کا کام ہی کرتا ہے. اس طرح جو سکلز ریکوائرڈ ہیں سائبر سیکیورٹی میں سکسیزفل ہونے کے لیے کچھ امپورٹنٹ سکلز بھی چاہیے.
ٹیکنیکل سکلز میں آتے ہیں نیٹورکنگ، مطلب آپ کو نیٹورکنگ میں بھی تھوڑا بہت سیکھنا ہوگا کہ نیٹورکنگ کیا ہے، آئی پی کیا ہے، پروٹوکولس کیا ہے، ٹی سی پی کیا ہے، ڈی این ایس کیا ہے، راؤٹنگ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ لینکس آنا چاہیے، لینکس کی جو زیادہ تر کمانڈس ہوتے ہیں، بیسک کمانڈ وہ آنے چاہیے آپ کو۔ زیادہ تر جو سیکیورٹی ٹولس ہوتے ہیں نا وہ لینکس پر چلتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی آنا چاہیے۔ پروگرامنگ تھوڑا بہت آنا چاہیے۔ فائتون بہت ضروری ہے، یہ آٹومیشن اور اسکرپٹنگ کے لیے فائتون سیکھنا ضروری ہے، یہ آنا چاہیے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ضروری ہے، سیکیورٹی ٹول سیکھنا چاہیے، جس میں سافٹ اسکلز میں جو پرابلم سالونگ کا طریقہ ہے وہ آنا چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ آنا چاہیے، اور کمیونیکیشن بھی ایک اسکل ہے۔ کلائنٹ رپورٹس بنانا، کلائنٹ کو سمجھانا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک اسکلز ہے، اور ٹیم ورک، یہ سب آنے چاہیے۔ سرٹیفکیشنز، سائبر سیکیورٹی کے لیے سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ سائبر سیکیورٹی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہو تو یہ سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو سرٹیفکیٹس ہے یہ فری آف کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے۔ بگنرس کے لیے سسکو جو نیٹ ورکنگ اکیڈمی کا سرٹیفکیٹ ہے، انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکیورٹی، یہ جو انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکیورٹی ہے یہ بگنرس کے لیے، جو انٹرمیڈیٹ لیول کے لیے ہے، یہ فری آف کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے، آن لائن آپ لوگوں کو ملیں گے۔ جو سائبر سیکیورٹی ایسنشیلس کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ انٹرمیڈیٹ لیول لوگوں کے لیے ہے، اور جو فورٹینٹ کی جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی بگنرس کے لیے ہے۔ مائکروسافٹ بھی فری آف کاسٹ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی بگنرس کے لیے۔ آئی بی ایم کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی بگنرس کے لیے، بگنر کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بگنرس کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہاؤ اسٹوڈنٹ کین اسٹارٹ، ایک اسٹوڈنٹ اپنا کیریئر، اپنی جو لرننگ جرنی ہے سائبر سیکیورٹی میں وہ کیسے اسٹارٹ کرے۔ اس کا سمپل روڈ میپ کیا ہے؟ اس کا سمپل روڈ میپ یہ ہے کہ بیسک سے اسٹارٹ کرو، جو بیسکس ہے وہ سیکھو، جو نیٹ ورکنگ کے بارے میں کچھ سیکھو، پائتون کے بارے میں سیکھو، پائتون اسکرپٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لینکس کے جو بیسکس کمانڈس ہوتے ہیں، اس میں لینکس میں جو ہم انفارمیشن گیدرنگ زیادہ کرتے ہیں، گوگل ڈاکنگ کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے فنڈامنٹلز ضروری ہے۔ ان تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لیبس بھی بہت ضروری ہے۔ جو پریکٹیکل لیبس ہے یہ ٹرائی ہیکمی ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ان میں بگنرس کے لیے لیبس ہوتے ہیں، اس کو ٹرائی کرے، ہیک دا باکس کو ٹرائی کرے۔ اس میں ریئل ورلڈ جو ہیکنگ چیلنجز ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرے۔ پورٹسویگر ویب سیکیورٹی اکیڈمی جو ہے، یہ جو اکیڈمی ہے اس میں بہت سارے اٹیکس سیکھنے کے لیے بہت بیسٹ ہے، یہ میں نے بھی ٹرائی کیا ہے۔ اس میں سائبر سیکیورٹی میں جو بھی ڈومینس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سب کی لیبس ان میں موجود ہے۔ اور اس میں بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ اگر تم ایک لیب کو سالو نہیں کر سکتے تو یہ تمہیں ایک ویڈیو بھی نیچے پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس سے آپ ہنٹ لے سکتے ہیں، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لیبس ضرور ٹرائی کریں۔ یہ لیبس اگر آپ لوگ سالو کریں گے تو بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی آپ لوگوں کو۔ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بہت زیادہ علم ملے گا کہ کیسے ایک سسٹم کو ہم ہیک کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوور دا ہائر جو ہے اس میں لینکس اور کمانڈ لائن پریکٹس کے لیے لیبس موجود ہے۔ OWSP جو شاپ ہے، بلو ٹیم لیبس آن لائن ہے، اس میں ڈیفنس اور سیکیورٹی پریکٹس کے لیے ہے۔ اور انٹری لیول سے ان فری لیبس پر بھی پریکٹس کرے، اور انٹری لیول سرٹیفکیشن بھی حاصل کرے۔ انٹرنشپ
بھی ضروری ہے سائبر سیکیورٹی میں ایکسپیرئنس حاصل کرنے کے لیے اور پھر بعد میں جاب. فیوچر آف سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. کیوں برائٹ ہے؟ اے آئی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آئی او ٹی کی وجہ سے سائبر اٹیکس جو ہوتے ہیں نا وہ انکریز ہو رہے ہیں دن بدن. اس وجہ سے ہر آرگنائزیشن کو ایک سائبر سیکیورٹی پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے. ملین آف سائبر سیکیورٹی جابس ہوتے ہیں. اے آئی از کریٹنگ نیو سیکیورٹی چیلنجز. اس وجہ سے ایوری کمپنی نیڈ سائبر سیکیورٹی. ہائی سیلریز. آنے والے سالوں میں جاب اور ڈیمانڈ دونوں انکریز ہوں گے. سیلریز بھی امپروو ہوں گی. ریموٹ جاب کی اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوں گی. یہ فیلڈ جو ہے یہ لانگ ٹرم کیریئر کے لیے بہت اچھی چوائس ہے. گلوبل ڈیمانڈ ہے یہ. تھینک یو ایوری ون فار یور اویلیبل ٹائم. امید ہے کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا اور سائبر سیکیورٹی کی اسکوپ اور اپرچونیٹیز کے بارے میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. Do you have any question جی regarding to this session? Feel free to ask me in the chat box, please. میم ایکسکیوز می جی میم. جی 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 میم آج کل جو ہے نا یہ سسپیشیس ای میل بہت زیادہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا ہے نا, تو ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں کوئی لنکس بھیجتے ہیں یا اور اس طرح ای میلس, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے بارے میں؟ اوکے. جو اس طرح ای میل کی پہچان ہے نا, تو جو بیچنے والے کی ای میل ایڈریس یا تو غلط ہوتا ہے یا غیر معمولی لینگویج یوز ہوئی یا مشکوک لنکس یا جو فشنگ لنکس کا پتہ اس طرح چل جاتا ہے نا کہ اس میں مطلب تم جب ان لوگ کو دیکھتے ہو نا تو اس میں ایسی مشکوک لفظ یوز ہوئے ہوتے ہیں نا کہ تم جب بعد میں اسٹڈی کر لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے اس میں مطلب پوری تمہیں لرننگ کرنا ہوگا نا کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی کچھ جو ورڈز ہیں وہ ایسی یوز ہوئے ہوں گے نا کہ اسے پتہ چل سکتا ہے. اس طرح اس کا جو آخری ورڈنگ ہوتی ہے نا اس میں کچھ سلیش وغیرہ اس طرح لگے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مشکوک لنک ہے. یا اس طرح بھی پتہ چل جا سکتا ہے کہ آپ کو ان نون نمبر سے لنک آ جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لنک دبائے آپ کو فالوورز ملیں گے, یہ لنک دبائے آپ کو پیسے ملیں گے. اس طرح بھی اگر تم وہ کر سکتی ہو کہ یہ فشنگ لنکس ہے. ان نون نمبر سے جب آ جاتا ہے اور جو لنک کا جو وہ ہوتا ہے نا یو آر ایل, اس سے ظاہر سی پتہ چل جاتے ہیں وہ اس طرح اتھینٹک لنک نہیں لگ رہا ہوتا. اوکے جی میم, تھینک یو سو مچ. کوئی اور کویشچن ہو؟ السلام علیکم میم. جی جی میم میرا یہ کویشچن تھا کہ ابھی آپ نے وہ بگنرز کے لیے کورسز کا بتایا تھا, تو یہ ہمیں جو ہیں یوٹیوب سے مل جائیں گے یہ لیکچر اور یہ سرٹیفکیشن, یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو ایز اے بگنر لرن کرنا ہے تو؟ نہیں, یہ گوگل پہ تم سرچ کرو نا سسکو اکیڈمی فار ٹینٹ, اس سے آپ کو مل جاتے ہیں. اس میں تم نے وہ اپنے اکاؤنٹ بنانا ہوگا, پھر اس کے بعد کچھ مطلب لرننگ کے لیے کچھ تمہیں اسٹڈی کرنا ہوگا. اس میں لیبس ہوتے ہیں اس کو سولو کرنا ہوگا, اور اس میں کیا ایک چھوٹا سا 25 MCQs کا وہ بھی ہوتا ہے ایگزامس, وہی پاس کرنا ہوگا, وہی پاس کرنے ہوں گے. 70% پر آئی تھنک یہ سسکو اکیڈمی کا جو ہے نا وہ 70% پر پاس ہوتے ہیں. تو وہ سب تمہیں سالو کرنے ہوں گے, اور اس میں بہت سارے ماڈیولس ہوتے
ہوتے ہیں ان سب کو تمہیں ریڈ کرنا ہوگا, ہر ایک لیفس کو سالو کرنا ہوگا, اس میں کچھ ایم سی کیوز ہر ایک موڈیولس کے اندر بتا کہ یہ ایسا ایک یہ ہے مطلب یہ ایسے چیز ایسا ہو سکتا ہے, تو اس کے نیچے پھر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تمہیں ایک کویشچن دیا ہوگا, اس کو تمہیں سالو کرنا ہے, ایم سی کیوز ٹائپ کویشچن ہوتے ہیں, اس کو تمہیں سلیکٹ کرنا ہوگا, سبمٹ کرنا ہوگا, پھر آخر میں ہر ماڈیول کے آخر میں ایک ایگزامس ہوتا ہے, ایک سیشن ہوتا ہے, اسے تمہیں پاس کرنا ہوگا, پھر اسی طرح سارے ماڈیولس کو تم وہ سالو کرو گی, پھر اس کے بعد وہ تم لوگوں کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرے گا. اوکے میم, تھینک یو سو مچ. اوکے, اور If any concept, questions, and جی unclear, please type in the chat box. جی کیا کہا آپ نے؟ سوری, میں ان کو بول رہی تھی کہ اگر ان کا کوئی کوشچن ہے تو آپ سے پوچھ لیں. آپ مجھ سے کہہ رہی ہے, سمجھ نہیں آیا. کسی اور کا کوئی کویشچن ہو تو پوچھے. اسکرین جی پہ ڈسپلے ہے میم کی, اسکرین پہ ڈسپلے ہے میم کی جی میل, آپ کی جی میل مانگ رہی تھی یہ لڑکی. Okay, it's all clear to our student. Thank you so much, Ms. Saima Naz, for those comparing slides with us. Your perspectives on cybersecurity is offer our audience a lens. Their practice is forward-thinking and appreciate for your time and expertise. Thank you so much, ma'am. thank you all of you, thank you so much. And thank you your active participation, insightful questions, and intellectual engagement. This is Mamna Khalid signing off for today. Allah Hafiz. اوکے, اللہ حافظ, بیسٹ آف لک.